میرے بھائیوں 40 لوگ مسلمان ہو چکے تھے، یہاں ہماری بات ختم ہوئی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کعبۃ اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں۔ عتبہ بن ربیعہ یہ بہت بڑا قریش کا سردار تھا، مالدار آدمی تھا۔ اس نے سب کو مخاطب کیا، یہ دار الندوہ میں بیٹھے تھے، کہنے لگا اگر تم اجازت دو تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جا کے خود بات نہ کروں؟ ہم نے اس کے چچا ابو طالب سے بڑی دفعہ کہلوایا، لیکن اس نے اپنا مشن بند کیا نہیں۔ اب ہمیں خود کوشش کرنی چاہیے، خود جانا چاہیے۔ اگر تم اجازت دو تو میں دانا آدمی ہوں، بات کرنے کا ہنر جانتا ہوں اور بات منوانا بھی جانتا ہوں۔ اگر تم اجازت دو تو میں جا کے خود نہ بات کروں محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا ہاں یہ تو بہت اچھی رائے، جاؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کعبۃ اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، خاموشی اور سکوت تھا۔ وہ وہاں پہنچا، کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا رسول اللہ کے پاس، پھر بولا، کہنے لگا اے محمد، جہاں تک آپ کے حسب نسب کی بات ہے تو وہ ہم میں سب سے اعلیٰ اور نفیس ہے۔ وہ یار سرکار کے حسب نسب کی بات ہو اور آپ بالکل گونگوں کی طرح بیٹھے رہے ہیں۔ کافر گواہی دے رہا ہے، کہہ رہا ہے جہاں تک آپ کے حسب نسب کی بات ہے تو وہ ہم میں سب سے نفیس اور اعلیٰ ہے۔ لیکن میرے بھتیجے، تم نے ہمیں ایک مشکل میں ڈال دیا ہے، جس کی وجہ سے بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، بیٹا باپ سے لڑ رہا ہے، جھگڑے ہو رہے گھر گھر میں۔ ایک مشکل اور مصیبت میں تم نے ہمیں ڈال دیا۔ اگر تمہارا کوئی اس سے مطلب ہے، مفاد ہے، غرض ہے تو میں تمہارے سامنے کچھ تجاویز پیش کرتا ہوں، ان میں سے جو تمہیں پسند ہے قبول کر لو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہو کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا اگر تو آپ اس مشن کے ذریعے سے دولت کمانا چاہتے ہیں تو ہم سونے اور چاندی کے انبار آپ کے قدموں میں رکھ دیں گے، حتیٰ کہ آپ پورے عرب کے رئیس اعظم بن جائیں گے۔ اور اگر آپ سرداری چاہتے ہیں تو ہم پورے مکے کا آپ کو بلا اختلاف سردار بناتے ہیں، حتیٰ کہ قدم اور ایک اشارہ بھی آپ کی اجازت کے بغیر نہیں کریں گے۔ اور اگر آپ بادشاہی چاہتے ہیں تو ہم پورے عرب کو جمع کر کے آپ کو اپنا بادشاہ تسلیم کرتے ہیں۔ اور اگر معاذ اللہ آپ پر کوئی جنات کا اثر ہے یا جادو کا اثر ہے تو ہم علاج کرانے کو تیار ہیں۔ بولتا رہا۔ جب وہ چپ ہوا، حضور نے فرمایا قد فرغت یا ابا الولید، کہ ابو الولید بس اتنا ہی کہنا تھا؟ اس نے کہا جی اتنا ہی کہنا تھا۔ حضور نے فرمایا میری بات سنو، اب میری بات سنو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ عتبہ بن ربیعہ اہل علم میں سے تھا، عرب کی لغت کو جانتا تھا، شعر کی حقیقت کو جانتا تھا، نثر کے معنی جانتا تھا، ادب عربی میں مہارت رکھتا تھا۔ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے قرآن جاری ہوا، ہو اللہ کا کلام اور سنانے والا اللہ کا محبوب ہو، آئے ہائے، بس حضور پڑھتے چلے جا رہے تھے کلام الہی، اور عتبہ بن ربیعہ کی آنکھیں کھلتی چلی جا رہی تھی، حتیٰ کہ اس نے پیچھے ہاتھ رکھ دیا ایسے، اور حضور کی طرف استعجاب سے، حیرت سے دیکھتا رہا اور سنتا رہا، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت سجدہ پڑھی، اور سجدہ کر کے جب حضور اٹھے فرمایا قد سمعت یا ابا الولید ما سمعت فانت وذاک، اے ابو الولید تم نے وہ سن لیا جو میں سنانا چاہتا تھا، اب تمہاری مرضی کے ہدایت پاؤ یا نہ پاؤ۔ عتبہ بن ربیعہ اٹھا، دار الندوہ کے تمام جو رؤسائے مکہ تھے، سردار تھے، کھڑے ہو گئے۔ ابو جہل کہنے لگا رب کعبہ کی قسم یہ وہ عتبہ نہیں ہے جو جاتے ہوئے گیا تھا، میں قسم کھا سکتا ہوں اس پر محمد کا معاذ اللہ جادو چل گیا ہے۔ جب عتبہ بن ربیعہ آیا، انہوں نے پوچھا ہاں کیا بنا؟ عتبہ بن ربیعہ کہنے لگا خدا کی قسم ہم شاعر ہیں، شاعری جانتے ہیں، لیکن جو محمد نے سنایا وہ شعر نہیں۔ ہم جادو کو جانتے ہیں اور جادوگروں کے طریقے جانتے ہیں، لیکن خدا کی قسم جو اس نے سنایا وہ جادو نہیں۔ ہم کاہنوں کو جانتے ہیں اور ان کے کہانت برے جملے جانتے ہیں، مسجع مکفہ جملے جانتے ہیں، لیکن خدا کی قسم جو اس نے سنایا وہ کہانت نہیں ہے۔ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں
کہ محمد کے راستے سے ہٹ جاؤ. اگر وہ پورے عرب پر غالب آ گئے تو ان کی عزت تمہاری عزت ہے, کیونکہ وہ تمہارے قبیلے قریش میں سے ہیں, اور اگر عرب ان پہ غالب آ گئے تو تم جو چاہتے تھے بغیر اسلحہ اٹھائے وہ ہو جائے گا. انہوں نے کہا اوہ عتبہ بن ربیعہ, افسوس ہے تم پر کہ تم اس کے جادو کے اثر میں آ گئے. کہا جادو کے اثر میں نہیں, تمہاری مرضی ہے کہ مانتے ہو یا نہیں مانتے. ایک روایت یہ ہے. دوسری روایت یہ کہ جب وہ سرکار کے پاس آیا تو وہ دارالندوہ نہ گیا, سیدھا گھر چلا گیا. اس نے کنڈی لگا لی اور کئی ہفتوں تک کسی سے نہ ملا. ابو جہل نے اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا. اس نے کہا کہ اس کو محمد کے لذیذ کھانوں کا چسکا پڑ گیا ہے, اس لیے ہمارے پاس آنا چھوڑ دیا ہے. اس نے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا ہے. آؤ اس سے پوچھتے ہیں, اگر کنگال ہو گیا تو ہم کچھ پیسے جوڑ کے اس کو دے دیتے ہیں. جب یہ ساری باتیں کی ابو جہل نے اس کے پاس جا کے, تو اس کے اندر جو جاہلیت تھی وہ پھر سے بھڑک اٹھی. اصل میں اندر سے ٹوٹ چکا تھا, جانتا تھا سرکار حق پہ ہیں, لیکن اپنی سرداری نہیں چھوڑنا چاہتا تھا. یہی ہر دور میں انسان آزمائے جاتے ہیں. جو جس منصب پہ بیٹھا ہے اسلام اس کو آزماتا ہے, اور وہ منصب بچاتا ہے, اسلام نہیں اپنا بچاتا. الا ماشاء اللہ, سوائے کچھ اہل حق ہے, چاہے وہ مذہبی منصب ہو چاہے وہ دنیاوی منصب ہو. انسان لوگ اکثر اوقات اپنا منصب بچاتے ہیں. اس کے اندر جاہلیت جاگ پڑی. اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے, تم جانتے ہو کہ میں پورے عرب سے زیادہ امیر آدمی ہوں اور تم سب سے زیادہ مالدار ہو. ایسا کچھ نہیں ہے. تیسری روایت اس طرح ہے کہ بہت سارے سردار مل کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دوبارہ گئے. انہوں نے پھر اپنے مطالبات جب پیش کیے, حضور نے کوئی مطالبہ قبول نہ کیا. انہوں نے کہا اچھا اگر آپ یہ مطالبے قبول نہیں کرتے تو پھر ایسا ہی کریں, یہ مکہ آپ کا بھی شہر ہے ہمارا بھی شہر ہے, یہاں تنگ گلیاں ہیں, ادھر بھی پہاڑ ادھر بھی پہاڑ, آپ اپنے رب سے کہ پہاڑ ہٹا دیں, کھلے کھلے رستے مکہ کے ہو جائیں, اور شام اور عراق کی طرح یہ بنجر زمین ہے, یہاں نہریں بہیں, یہاں زراعت ہو, کھیتیاں اگیں, باغات ہوں, ہریالی آ جائے, سبزہ اگے, باغات پیدا ہو. اور یہ بھی اپنے رب سے کہیں کہ ہمارے آباء و اجداد میں سے کوئی بڑے جو اعلیٰ لوگ تھے انہیں زندہ کر دے, اور قصی بن کلاب کو ضرور زندہ کرے کیونکہ وہ سچا آدمی تھا. اگر اس نے زندہ ہو کے آپ کی گواہی دی تو ہم مان لیں گے. اور یہ بھی اپنے رب سے کہیں کہ ہم میں سے ہر سردار کو ایک ایک باغ یہاں اگا دے, پھر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. اللہ پاک نے ان کے یہ سارے مطالبے قرآن میں بیان فرمائے, اور بیان کر کے کہا میرے نبی ان سے کہیں سبحان اللہ حل کنت الا بشر الرسول, میں تو ایک رسول ہوں جو اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ کرتا, یہ مجھ سے مطالبے کیوں کر رہے ہو؟ میں تو اللہ کی طرف سے ہدایت لے کے آیا ہوں, قبول کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے, نہیں قبول کرنا چاہتے تو نہ کرو, تمہاری مرضی ہے. انہوں نے کہا اچھا اگر ہمارے لیے کچھ بہتر نہیں کرتے تو اپنے لیے کچھ اللہ سے مانگ لے, ہم کہیں گے یہ سچے نبی ہیں. ایک فرشتہ آپ کے ساتھ مقرر ہو جائے جو ہر ایک کو بتائے یہ رسول ہیں, اور 2-4 آپ کے سونے کے محلات ہوں تاکہ دور سے ہم بتائیں دیکھو یہ نبی کا گھر ہے. جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں, میں بادشاہ نہیں ہوں, میں بادشاہ. اور ذرا یہ تو بتاؤ کیا اللہ کے لیے یہ مطالبے پورے کرنا مشکل ہے؟ بولیے نہیں نا مشکل. اور ایک روایت میں حضور نے دعا بھی کر دی تھی تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی تھی, فرمایا میرے نبی انہوں نے آپ کو تکلیف دی ہے, یہ جو مطالبہ بھی رکھیں گے میں پورا کروں گا, لیکن پھر بھی اگر آپ کو نہ مانیں تو میں ان کو ایسا عذاب دوں گا کہ ایسا عذاب کسی قوم پہ نازل نہیں کیا ہوگا. اب ان سے پوچھے کیا چاہتے ہیں, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی ہاتھ اٹھائے, کہا نہیں میرے رب ان پر توبہ کا دروازہ کھلا رکھے اور مجھے کچھ نہیں چاہیے. ایک اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بس تکلیف میں ڈالنا چاہتے تھے, ورنہ اس سے پہلے انہوں نے معجزے نہیں دیکھے تھے. کیا چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے انہوں نے نہیں دیکھا تھا؟ سینکڑوں معجزے دیکھ نہیں چکے تھے. تو جب وہ معجزے دیکھ کے ایمان نہیں لائے تو یہ معجزے دیکھ کر ایمان انہوں نے کہاں سے لانا تھا؟ کیا قوم موسیٰ نے سینکڑوں معجزے نہیں دیکھے تھے؟ تو چونکہ حضور جانتے تھے ان پر عذاب آنا ہے, اس لیے حضور نے ان کا کوئی مطالبہ قبول نہ کیا. جب کوئی مطالبہ قبول نہ ہوا تو ابو جہل غصے سے پاگل ہو گیا, دارالندوہ میں آیا کہ کہنے لگا بس ایک ہی حل رہ گیا ہے. انہوں نے کہا کیا؟ کہا اب جب صبح محمد آئیں گے تو
تو میں ایک پتھر اٹھا کے جب وہ سجدے میں جائیں گے ان کا سر کچل دوں گا، بس پھر تمہاری مرضی کہ مجھے بنو ہاشم کے حوالے کرتے ہو مرنے کے لیے یا مجھے چھڑا لوگے۔ انہوں نے کہا واللہ لا نسلمک لشیء ابدا فمض ما ترید، انہوں نے کہا ہم تجھے کسی کے حوالے نہیں کریں گے، جو چاہتا ہے کرو، جو تم چاہتے ہو کرو۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام صبح آئے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے، اس نے ایک پتھر اٹھا لیا، جب حضور سجدے میں جانے لگے وہ مارنے لگا تو پتھر چھوڑا اور بھاگتے ہوئے دارالندوہ کی طرف دوڑا، یوں بھاگا کہ حواس باختہ ہو گیا۔ وہ سب باہر نکل آئے کہ خیر تو ہے ابو الحکم، کیا ہوا؟ اس نے کہا بہت بڑا ایک اونٹ میرے پیچھے لگ گیا، ابھی مجھے کاٹ کھائے گا۔ انہوں نے کہا ہمیں تو کوئی اونٹ نظر نہیں آتا، ہمیں تو کوئی اونٹ۔ اس پر ایک بہت بڑا کافر وہاں موجود تھا، نضر بن حارث، یہ حضور کا سخت مخالف تھا، وقت کافی ہو گیا۔ اس نے کہا کہ دیکھو تمہارا حال کیا ہو گیا ہے، ایک طرف محمد کو سچا کہتے ہو، دوسری طرف نبی بھی نہیں مانتے اور ان کے قتل کی طرف تم جا رہے ہو، خدا کی قسم تم ایسی تکلیف میں مبتلا ہو چکے ہو جس سے تمہیں نکلنے کی کوئی راہ سوجھ رہی نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگلی سیرت کے واقعات کو اگلے جمعہ المبارک پہ بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔